اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور چہچہاتا رکھے۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب رمضان کے روزے رکھیں اور عبادتوں میں مشغول ہوں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج پھر سے ایک بار آپ لوگوں کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں۔ اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر آج میں آپ کے لیے ایک نیا ناول لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے تتاریوں کی یلغار۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اس سال مغل الگ الگ ٹکڑیوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جھیل بکال کے جنوب مشرق دریا اونان اور کیرولان کے درمیان کی چراگاہوں میں مقامی جنگوں سرداروں میں کسی نہ کسی سرکردگی میں رہتے، لیکن ہم حکومت کے سرحدی جرمل ان کو اس طرح منتشر رکھتے اور پڑوس کے ایک جنگجو قبیلے یعنی تتاریوں کے جو جھیل پویار چراگاہوں میں رہتا تھا اس کی تنخواہ دیتے کہ وہ مغل شہزادوں پر لگاتار حملہ کرتا رہے۔ اور یہ مغل مویشیوں والے سردار ایسے پستے حال میں تھے کہ غلہ یا کپڑے یا لوہے کے ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے بٹکے بٹکا چینی تاجروں کے دستے نگر ہو گئے تھے۔ اس قسم کے ایک پست خاندان میں اس سال اور کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، کیونکہ ان کی راہ گزاروں میں صرف یہی تھا کہ انہیں زندہ بچنے کی طاقت ور جبلت کے ساتھ اور کچھ نہیں لایا۔ آگے ذکر ہوتا ہے چنگیز خان کا۔ اس کی قوم یعنی مغل قوم کوئی 1000 خاندانوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بکھری ہوئی تھی۔ اس کا اپنا جو قبیلہ جو کیات کہلاتا تھا اس کا خاندان کو برادری سے خارج کر چکا تھا۔ جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ خود شکار کھیل سکے تو اس کی ماں نے اسے سمجھایا، ہماری پرچھائیوں کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے ساتھ دے سکے، کوئی ہمارا دوست نہیں، گھوڑے کی دم کے سوا ہمارے پاس کوئی کوڑا نہیں۔ اور یہ کوڑا نہیں، یہ کوڑا ہے، یہ وہ کوڑا ہے جو گھوڑے کی دم کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے آباء و اجداد یورجی گون کہلاتے تھے، نیلی آنکھوں والے دشت کی داستانوں کے ہیرو۔ اس کی ماں بورجی گون کی طاقت کی کہانیاں سناتی، ان کی للکار پہاڑوں میں رات کی طرح گونجتی تھی۔ ان کے ہاتھ رکھیوں کے پنجوں کی طرح مضبوط تھے اور انسان کی کمر اس طرح توڑ دیتے جیسے کوئی تیر کے 2 ٹکڑے کرتا ہے۔ جھاڑو کی راتوں میں بڑے بڑے درختوں کا الا ڈوبنا اس کے قریب ننگے سوتے اور انگارے چٹک چٹک کر ان کے جسم پر گرتے تو اتنی بھی پرواہ نہ کرتے کہ جیسے کوئی کیڑوں مکوڑوں کی کاٹنے کی پرواہ کرتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس لڑکے کے باپ نے اس کا نام تموجین رکھا۔ ادھر ادھر پلٹ کر دیکھا اور پہلی چیز جو اسے نظر آئی اس پر اس کے نام رکھ دیا۔ یہ چیز یا تو لوہے کا ٹکڑا تھا یا کوئی لوہار جو لوہے کی کوئی چیز بناتا رہا تھا۔ کئی سال کے بعد کئی خانہ بدوشوں نے اسے چنگیز خان کہنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی اپنے پہلے شکار پر جانے کے بھی قابل نہ ہوا تھا، بچہ ہی تھا۔ اس کے باپ کے دشمنوں نے زہر دے کر مار ڈالا۔ اس زمانے میں زیادہ امیر مغل خان اتاتاریوں کے حملے کی وجہ سے جو کن خاندان کی خدمت انجام دے رہے تھے ایک دوسرے سے اور زیادہ دور ہٹ کر بچھڑ گئے تھے۔ یہ لڑکا تموجین اور اس کا بھائی چوہے اور اس کی طرح کے جانور پکڑ کر کسی نہ کسی طرح اپنا پیٹ بھرتے، بہتے ہوئے چشموں سے مچھلیاں تک پکڑتے۔ حالانکہ مغلوں کے لیے مچھلیاں کھانا حرام تھا۔ جب ایک سوتیلے بھائی نے اس سے مچھلی چرائی تو تموجین اور ایک منہ بولے بھائی نے اسے قتل کر ڈالا۔ خیموں میں ایک اس کے آگے بڑھا اور ایک پیچھے کی طرف سے۔ ان کو دیکھ کر سوتیلا بھائی زانوں کے بل بیٹھ گیا۔ تموجین نے تیر سے اس کا کام تمام کر دیا۔ تموجین کسی نہ کسی طرح اس قدر پیٹ پال ہی لیتا کہ روح اور جسد کا تعلق باقی رہے، لیکن اس کی جان سے لتمدن دنیا کو جیسا صدمہ پہنچتا ویسا دشت کے کسی اور وحشی کی وجہ سے نہ پہنچ سکا۔ خانہ بدوشوں کی 12ویں صدی کی مسلسل ہجرت کی ماری طاقت اس کی ایک واحد مغل کے کارناموں میں مجتمع ہو گئی۔ اس کے زمانے سے اب تک سب کو حیرت ہے کہ ایک وحشی جس نے پہلے کسی شہر کو نہ دیکھا تھا، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا کیونکہ ساری دنیا کو تسخیر کر لیا، وہ اسے قہر خداوندی سمجھتے تھے۔ خدا کا عذاب جو ایسے تمدن پر نازل ہو جو اپنے وقت سے زیادہ اس دنیا میں باقی رہا۔ مغل چنگیز خان کو بوگدو جانتے تھے، یعنی جادوانی آسمان کی ایک روح۔ اس معمے کو حل کرنے کی بجائے وہ اس محض ایک معجزہ جان کر قبول کر چکے تھے۔
وہ خود معجزہ کا قائل نہ تھا، اس کے کارناموں سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ شروع میں اسے قطر اس کی توقع نہ تھی کہ اس کی عجیب و غریب فتوحات سے تمدنوں کی طاقتیں زیر ہو جائیں گی، لیکن نصف سے زیادہ عمر گزرنے کے بعد اسے ان فتوحات سے یقین ہو گیا کہ مغل دنیا کی باقی ماندہ قوموں پر بھی حکومت کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ جادوانی آسمان سے انہیں یہ طاقت بخشی ہے۔ اس کی فتوحات کے ساتھ بیلا نعمان نے اسے پوچھا، لوگ تمہیں ہیرو اور طاقت کا مالک کہتے ہیں، تمہارے ہاتھ میں ان فتوحات کا کیا نشان ہے؟ چنگیز خان نے جواب دیا، یہ کہ شہنشاہ بننے سے پہلے میں ایک روز پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا۔ شروع میں اسے قطعاً اس کی توقع نہ تھی کہ اس کی عجیب و غریب فتوحات سے تمدنوں کی طاقتیں زیر ہو جائیں گی، لیکن نصف سے زیادہ عمر گزرنے کے بعد اسے ان فتوحات سے یقین ہو گیا کہ مغل دنیا کی باقی ماندہ قوموں پر بھی حکومت کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ جادوانی آسمان نے انہیں یہ طاقت بخشی ہے۔ اس کی فتوحات کے ساتھ بیلی نعمان نے اسے پوچھا، لوگ تمہیں ہیرو اور طاقت کا مالک کہتے ہیں، تمہارے ہاتھ میں ان فتوحات کے کیا نشان ہیں؟ چنگیز خان نے جواب دیا، یہ کہہ کے شہنشاہ بننے سے پہلے میں ایک روز ایک پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا۔ یہ راستہ ایک پل سے ہو کر گزرا جہاں 6 آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے چھپے بیٹھے تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو تلوار سونت کے ان کی طرف لپکا، انہوں نے کھڑے ہو کر مجھ پر تیر برسانے شروع کیے، لیکن کوئی تیر مجھے نہ لگے۔ اسے ان آدمیوں کو قتل کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ واپسی میں پھر اسی مقام سے گزرا جب میں نے ان آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے 6 گھوڑے بے سوار وہیں چل رہے تھے، انہیں اپنے خیمے کی طرح ہنکا کے لے گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تائید غیبی سے اسے مدد پہنچی، تیر نشانے پر نہ بیٹھے وہ بچ گیا اور اس طرح حملہ آوروں کو قتل کر کے ان گھوڑوں کا مالک بن گیا۔ بیلا نویان کے بعد اور بہتوں نے اس کے کارناموں کا راز معلوم کرنے کی کوشش کی۔ بعض کی محبت یہ ہے کہ وہ قسمت کا دھانی تھا، یا یہ کہ اس میں بڑی غیر معمولی خداداد صلاحیت تھی، یہ کہ وہ خداوند بادشاہوں کا ایک بہت بڑی ہجرت کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اس زمانے میں اتفاق سے آسبات کی متمدن طاقتیں کمزور تھی، اپنے جبر و وحشت سے مخالفین کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ یہ تمام حجتیں جو اور کسی آدمی کا راز حل کر سکے تو کر سکے، چنگیز خان کے معجزے کی اطمینان بخش تعویل نہیں کر سکتی۔ وہ ایک معمول سا وحشی تھا جو 40 سال کی عمر سے پہلے کبھی اپنے آباء و وحشت سے باہر نہیں نکلا تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی خداداد صلاحیت اور اصل کی بے حد عظمت قوت ارادی میں مضمر تھی۔ اس قوت ارادی کا مقصد محض ایک تھا، ہر طرح کی مخالفت کا سامنا اور اس کے مقابلے میں کامیابی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے ساتھیوں اور سپہ سالاروں سے پوچھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ اطمینان بخش کیا چیز ہے؟ انہوں نے سوچ کر جواب دیا، تیز رفتار گھوڑے پر شکار، اس زمانے میں جب کہ گھاس ہری اور تمہاری کلائی پر شہباز بیٹھا ہو۔ نہیں، مغل نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، انسان کی زندگی کے سب سے مسرت بھرا لمحہ وہ ہے جب اپنے دشمن کو شکست دے چکا ہو، دشمن اس کے آگے آگے بھاگ رہا ہو، دشمن کی ہر چیز پر وہ قبضہ کر چکا ہو، اس کے وارثوں کو سن کر کرتے کرتے دشمن کے گھوڑے اس کے زیر ران ہوں اور دشمن کی حسین عورتیں اس کی آغوش میں ہوں۔ اس کے مغلوں کا جواب دشت کے خانہ بدوشوں کا جواب تھا، وہ اپنے صدیوں کے محبوب مشغلوں سے محفوظ ہو رہے تھے، لیکن چنگیز خان کو صرف فتح کے مشغلوں سے دلچسپی تھی۔ اس کے عجیب کردار کا اسی میں مضمر ہے، شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جس کی اتنی مکمل طور پر اپنے ہی وطن کی مٹی سے تعمیر ہوئی ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، لیکن وجہ سے بیرونی دنیا تک پہنچنے والوں میں کسی کی فطرت اس قدر زبردست نہ تھی۔ یہ سمجھنے کے لیے محض اس کے وطن اور اس کے ہم وطنوں پر ایک نظر ڈالنی کافی ہے۔ مغل اگلے ہی لمحے میں مغل کی بات آتی ہے۔ اگلے شہسوار خانہ بدوشوں کی طرح وہ الگ الگ رہتے تھے، ان کے اوپر دھڑ لامبے ہوتے تھے جن پر وہ ضروری سے بچنے کے لیے، یعنی کہ سردی سے بچنے کے لیے تیل ملتے تھے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیر گھوڑوں پر سوار ہوتے خمیدہ ہو گئے تھے۔ ان کے حواس جانوروں کی طرح تیز ہیں، رات کو ان کی آنکھوں میں تاریکی میں بہت دور تک دیکھ سکتی ہے۔ گھوڑے سے نیچے اتر کر گھاس اور کائی دیکھ کر وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ یادداشت ہے یا یہ وہ دشت ہے کس مقام پر ہے، یعنی وہ گھوڑے کے گھاس اور کائی کو دیکھ کر، خشک گھاس کو دیکھ کر ہی بتا سکتے تھے کہ وہ کس دشت میں، کس میدان میں مقام ہے۔ مقام کیا ہے؟ گھاس، یعنی گھاس اور کائی دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی رکابوں میں پاؤں جمائے جمائے افق کی طرف نظریں اٹھائے اٹھائے وہ سو چلے جا رہے تھے۔ افق کے اس پار ان کے دشمن ہیں جو ان سے گلوں کو چھین لیتے ہیں۔ زندگی سے وہ بڑی ضد اور بڑے استقلال کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔
ہر سوار کے پیچھے ایک نیزہ، ایک لمبی سی خمیدہ تلوار لٹک رہی ہے، اس کی بائیں جانب یا کلہاڑی ہے یا سینگوں سے مضبوط کی ہوئی کمان۔ اس کی بائیں جانب ترکش ہے جس تک انگلیاں بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہیں۔ بڑی تیزی سے وہ ترکش سے تیر نکالتا اور چلا جاتا۔ اس کے باپ دادا شکاری تھے۔ مغل بھی بڑے سلیقے سے شکار کھیلتا ہے، وہ شکار کے سارے ڈب جانتا ہے، چھپ کے گات لگاتا ہے یا 12 سینگوں اور جنگلی گھوڑوں کو کسی قدر روک کی طرف ہنکاتا ہے جہاں وہ سب کے سب مارے جا سکیں۔ اسے گوشت اور کھال کی ضرورت ہے، وہ آنتے تک کھا جاتا ہے اور خون پی لیتا ہے اور آنتے کھا جاتا ہے۔ اوف، یہ سب وہ جبلی طور پر کرتا ہے، یہ نہ جانے بغیر کچا گوشت کھانے اس کے بدن سے اس کے بلند وطن کی سخت سردی برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ شکار کے لیے وہ باز پالتا ہے جو اتنے اوپر جا کے چڑیوں کا شکار کرتے ہیں جہاں تک کہ اس کے تیر نہیں پہنچ سکتے۔ جب اسے کھانے کو مل جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ کھا لیتا ہے کہ اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ ایک ایسی جبلت کے مطابق عمل کر رہا ہے جو بھوک سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اگر وہ خوب شکم سیر ہو کے کھاتا ہے تو پیتا ہے تو اس قدر ہے کہ بالکل مدہوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شراب جانور کا سڑایا ہوا دودھ ہے، خاص طور پر گھوڑی کا دودھ۔ یہ غذا کی غذا ہے اور اس کا نشہ آہستہ آہستہ چڑھتا ہے۔ بہادروں کے قصے سنتا ہے جو پہاڑیوں کی چوٹیوں پر ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قلت و خبیث ارداز سے لڑکھڑاتے ہیں۔ اندھوں کی بانسریوں پر وہ یہ جوش دلانے والے وہ لولا انگیز گیت سنتا ہے۔ ایسے وقتوں میں گیر خیجے کے اندر وہ نشاط و سرور کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس کا گھر اس کا خیمہ ہے جس میں ان کی کئی تہیں ہیں، شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح۔ جانوروں کی اون کو تیل پلایا جاتا ہے یا اس پر دودھ کی تہیں جمائی جاتی ہیں تاکہ سردی کی روک ہو سکے۔ بیچ چھت میں ایک ذرا سا سوراخ ہوتا ہے تاکہ اس سے دھواں نکل سکے، لیکن اسے دھوئیں سے خیمے کے اندر کا حصہ کالا ہو جاتا ہے۔ باہر خیمے کو اجلا رکھنے کے لیے چونے کی سفیدی کرنی پڑتی ہے، خاص طور پر بہار میں جب کہ گلوں کے جانور بچے دیتے، نئی گھاس نکلتی اور دودھ اور گوشت کی افراط ہوتی ہے۔ مغل پوری طرح زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اپنے بالدار ٹوٹوؤں پر سوار ہو کے وہ خود وادہ کی رسم کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طرح وہ جمع ہوتے ہیں جس میں بھیڑیں اور موٹے موٹے گھوڑے ذبح کیے جاتے ہیں۔ مغل بدے پن سے ناچتے اور چمڑے کے جوتے چھلے زمین پر کودتے پھاندتے ہیں۔ بوڑھے اور بے بس بھرے جنگجو جو بگتا بہادر کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے کھاتوں کے کھات ایواد کے لاٹ میں جمع کروا دیتے ہیں، کیونکہ انسان کے پاس وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی اسے تلاش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علاؤں میں سوکھی الاڑیاں اور گوبر جلایا جاتا۔ یہاں وہ ایک دوسرے سے دشت کی خبریں سنتے کہ طاقت کے پہاڑ سے لے کر سرحد کی چوکیوں تک کیا حال ہے۔ سننے والے دل ہی دل میں ان خبروں کو دہراتے، دل میں واقعات کی تصویریں کھینچتے تاکہ گھر پہنچ کے خیموں میں پھر یہی خبریں دہرا سکیں۔ کئی ایسے مسئلے جیسے فیصل بند شہروں کی تعمیر یا لوگان کی ادائیگی یا طب کا ہنر یا مندروں میں رہنے والے پجاریوں کے بیچ و درپیچ معاملات، سو یہ بیرونی دنیا کے مسئلے تھے۔ ان کا دشت ان کی اندرونی زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ راتوں کی وہ دیر تک چاند کی طرف نہ دیکھتے تھے کیونکہ انہیں علم تھا کہ آسمان نورد کے ہاتھ میں ایک کمند ہے جس کا پھندا وہ اس شخص کے گلے میں ڈال دیتا ہے جو دیر تک اس کی طرف دیکھنے کی جرات کرتا ہے۔ ان میں سے جو جنگلوں سے نکل آتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ ایک آسمان فورد اور ہور ہے، یہ سورج ہے جو آسمان کے اس سرے سے اس سرے تک بن ڈیروں کو دوڑاتا جاتا ہے۔ معلوم نہیں یہ سن ڈیر ہے یا کتے۔ جب بیماری کی بلا خیموں پر حملہ کرتی تو وہ شامان کو بلا بھیجتے تاکہ وہ ڈھول بجا بجا کر اور ناچ ناچ کر اس بلا کو شعان آسمان سے باتیں کرنا جانتے تھے اور روحوں کے طور طریق سے آگاہ تھے۔ ابھی تک مغلوں میں برباد کرنے کے لیے ڈر باقی تھا۔ اگر کوئی خیمے کی دہلیز پر ٹھوکر کھاتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ خیمے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، یہاں تک کہ مصیبت کا نام ہی رہ جاتا اور وہ سب کچھ ایک باندھ دیتے۔ ایک ایک لڑکی 20-30 سال گاڑیاں ہنکاتی ہے۔ اس علاقے میں زمین بالکل ہموار ہوتی ہے، اس لیے وہ گاڑیوں ٹھیلوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیتے ہیں اور لڑکی سامنے کے ٹھیلے پر بیٹھ کر بیلوں کو ہنکاتی ہے اور باقی گاڑیاں خود بخود پیچھے پیچھے چلی آتی ہیں۔ یہ لوگ بہت آہستہ آہستہ سفر کرتے ہیں، بیل یا بچھڑے کی ہی آہستہ رفتار سے، یعنی ان کی رفتار اتنی آہستہ ہوتی ہے کہ بیل یا بچھڑے کی رفتار بھی ان سے زیادہ ہوگی۔ خیمے کے اندر وہ بونڈی بونڈی پتیاں بناتا، خود کھانا کھانے سے پہلے وہ ذرا سی غذا ان اودن کی پتلیوں کو لگا دیتا۔ جب شمال کی کالی آندھی کے جکڑ چلتے، یہ آندھی بوران کہلاتی تھی۔
جب بیماری کی بلا خیموں پر حملہ کرتی تو وہ شامان کو بلا بھیجتے تاکہ وہ ڈھول بجا بجا کر اور ناچ ناچ کر اس بلا کو شامان آسمان سے باتیں کرنا جانتے تھے اور روحوں کے طور طریق سے آگاہ تھے۔ ابھی تک مغلوں میں برباد کرنے کا ڈر باقی تھا۔ اگر کوئی خیمے کی دہلیز پر ٹھوکر کھاتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ خیمے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اسی طرح ہرن جب شمال کی کالی آندھی کے جکڑ چلتے، یہ آندھی بورن کہلاتی تھی اور چراگاہوں پر سے وہیں پھیر دیتی تو بیڑا اور ہرن کی کھالیں لپیٹ کے اپنے گنبد نما خیمے میں الاڑ کے پاس لیٹ جاتا۔ وہ آندھی سے زیادہ جاندار تھا۔ اسے یہ نہ تھا کہ سردی اور جھاڑے کے طویل راتوں کے باعث اسے شمال کا جنون یعنی ہسٹر جانے کا ڈر ہے، اس لیے وہ میلوں اور جلسوں میں خوب لطف اٹھاتا تھا اور اتنے کہہ لگاتا تھا کہ اس کا گھٹنے لگتا تھا۔ عورتیں جو مردوں سے زیادہ حساس ہوتی ہیں، جب ہسٹیریا میں گرفتار ہوتی تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتی اور چاقوؤں سے اپنا بدن لہو لہان کر ڈالتی، لیکن بہار میں جب سورج نکلتا تو جنون کا زور ٹوٹ جاتا اور مغرب کی زندگی کا لطف اٹھاتے وہ چوڑی چوڑی گاڑیوں پر جو کبت کا کہلاتی اپنے خیمے نصیب کرتی اور پہاڑوں کے جنوب میں نچلی زمینوں کی طرف چل پڑتی۔ بیل آہستہ آہستہ چراگاہوں میں ان کھیتوں کا کھینچتے۔ مغلوں کو اس کا علم نہ تھا کہ ان کی چراگاہوں کا رقبہ دن رات سمٹا جا رہا ہے اور شمال میں گوبی کی آگے بڑھتی جا رہی ہے اور خود بھی متمدن زمینوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلا یورپی جوان کے وطن پہنچا اور ان کے درمیان جا کے ان سے ملا۔ ایک فرانسیسی راہ ولیم روبروک تھا۔ 3 پشتوں کے گزرنے کے بعد وہ ان سے ملا تھا، لیکن وہ اس کی صاف شہادت دیتا تھا۔ دشت میں ان کی زندگی سب سے الگ تھلگ تھی۔ اس نے ان کا نام ناتاری بنایا ہے اور کہا ہے کہ جب ناتاریوں کے درمیان پہنچا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ تاتاریوں کا اپنا کوئی شہر نہیں، مستقبل سے وہ آگاہ نہیں، لیکن ہر سردار کو اپنی چراگاہوں کا پتہ ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ اپنے مویشیوں کو سردی اور گرمیوں میں کہاں کہاں چرانا چاہیے۔ گرمیوں میں گرم میدانوں میں آ جاتے ہیں وہ چراگاہوں میں، جاڑوں میں پانی نہیں ہوتا، زمین پر برف جم جاتی ہے۔ ان کے خیمے جن میں وہ سوتے ہیں سفید ان کے بنے ہوتے ہیں اور خانچہ ڈھانچہ لکڑیوں کا ہوتا ہے۔ کبھی پرنمائش کے لیے انگور کے بیلوں اور چڑیوں اور جانوروں کی تصویریں بٹائی جاتی ہیں۔ یہ خیمے گاڑیوں میں نصب کیے جاتے ہیں۔ گاڑیوں کے دونوں پہیوں کا درمیانی فاصلہ میں نے ناپا کوئی 20 فٹ تھا۔ میں نے گنا تو 22 میل ایک گاڑی کھینچ رہے تھے۔ گھر کا ساز و سامان اور خزانہ یہ لوگ زیادہ اونچی اونٹ گاڑیوں میں لے جاتے اور اس طرح پار کرتے کہ یہ بھیگنے نہیں پڑتا۔ جب یہ بھرے ہوئے خیمے گاڑیوں سے اتار کر زمین پر نصب کیے جاتے تو ان کا رخ ہمیشہ اس کی طرف ہوتا۔ خزانے والی گاڑیاں ایک پتھر پھینکنے کے برابر فاصلے پر 2 قطاروں میں کھڑی کر دی جاتی۔ شادی شدہ عورتیں اپنے لیے زیادہ خوبصورت گاڑیاں بنواتی ہیں۔ ایک امیر مغل یا تاتار کے پاس سمیت ایسے 100 سے 200 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ جب خیمے نصب کیے جانے لگتے ہیں تو پہلی بیوی کا خیمہ مغل کے خیمے کے مغرب میں نصب کیا جاتا ہے۔ اوروں کے خیمے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشرق کی طرف لگائے جاتے ہیں۔ جب میں نے ایسے خیموں کے ایک کارواں کو سفر کرتے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک بڑا شہر سفر کرتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ میں بیلوں اور گھوڑوں اور بھیڑوں کے گلوں کی افراد دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حالانکہ امن کی نگہبانی کے لیے آدمی بہت کم تھے۔ ایک لڑکی 20 30 گاڑیاں ہنکاتی ہے۔ اس علاقے میں زمین بالکل ہموار ہوتی ہے، اس لیے وہ گاڑیوں اور ٹھیلوں کی ایک دوسرے سے باندھ دیتے ہیں اور لڑکی سامنے کے ٹھیلے پر بیٹھ کر بیلوں کو ہنکاتی ہے اور باقی گاڑیاں خود بخود پیچھے پیچھے چلی آتی ہیں۔ یہ لوگ بہت آہستہ آہستہ سفر کرتے ہیں۔ جب خیمہ زمین پر نصب ہوتا ہے تو مالک کا بستر دروازے کے مقابل لگایا جاتا ہے۔ ملک کے سرہانے یعنی کہ مالک کے سرہانے اون کی ایک پتلی لٹکائی جاتی ہے جسے مالک کا بائی کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ شراب پینے اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلے کچھ شراب یا دودھ اس پتیلی پر چھڑکتے ہیں، پھر ایک نوکر خیمے کے باہر جا کے ایک پیالے سے 3 بار زمین پر جسوب کی طرف چھینٹے دیتا ہے۔ یہ نظر آگ کو دی جاتی ہے، پھر مشرق کی طرف ہوا کو نظر دیتا ہے، پھر شمال کی طرف مردوں کو نظر چڑھاتا ہے، پھر وہ شراب کا پیالہ اور اس کی بیوی کو دیتا ہے جو بستر پر بیٹھے ہوئے جاڑوں میں جو چاول یا دوسرے اناج کی بڑی اچھی شراب بناتے ہیں، گرمیوں میں صرف گھوڑی کا دودھ پیتے ہیں جو اس کے دروازے پر کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کے قریب اپنا ساز لیے ایک مابانی موغنی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر مالک کی ایک سے زیادہ بیوی ہو تو اس کے ساتھ وہ بیوی بیٹھتی ہے جس کے ساتھ اس نے گزشتہ رات گزاری ہو اور دوسری بیویاں اس کے خیمے میں آ کر شراب پیتی ہیں۔ اس دن کے مالک کو جو تحفے ملتے ہیں وہ اس بیوی کے صندوقوں میں رکھے جاتے ہیں۔ جب مالک شراب پیتا ہے تو ایک نوکر پکارتا ہے ہائے اور موغنی گانے لگتا ہے۔ بڑی دعوتوں میں کیا مہمان تالیاں بجاتے ہیں اور ناچتے ہیں۔ مرد مالک کے آگے، عورتوں کو گھر کی مالکہ کے سامنے
فتح کے بعد ضیافتوں میں یہ لوگ شراب پی کر بری طرح بدمت ہو جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ کسی شخص کی عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں تو 3 آدمی ایک لبریز جام لے کر گاتے پیر ٹپکتے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے پورا جام پلا دیتے ہیں۔